محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی سب سے اخیر والی سطر کے شروع میں قاعدہ سے ہے۔ باب افتعال سے متعلق کچھ مخصوص قاعدوں کا بیان چل رہا ہے۔ دو قاعدے باب افتعال سے متعلق ہو چکے ہیں، یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ اس میں ہے کہ اگر افتعال کے فا کلمے کی جگہ سا ہو، سائے موجمہ، تو سا ہو تو تا کے لیے جو افتعال کی تا ہے تو وہ اس کا سا سے بدل جانا جائز ہے۔ افتعال کا فا کلمہ سا ہو تو افتعال کی تا کو سا سے بدلنا جائز ہے، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے، یعنی سا کو تا کرنا اور پھر تا کا تا میں ادغام، تو دونوں طرح سے جائز ہے۔ اگر افتعال کا فا کلمہ سا ہو تو چاہے تو تا کو سا کر کے سا کا سا میں ادغام کر دیا جائے، یا سا کو تا کر کے اور تا کا تا میں ادغام کر دیا جائے۔ اس کی مثال ہے اس سارا، تو یہ اصل میں ہے اس تارا، اس تارا۔ اب یہ جوف واوی ہو یا یائی ہو، اس تیارا یا اس تاورا، تو واو یا یا کو الف سے بدل دیا تو اس تارا ہو گیا، اختارا کی طرح، جیسے اختارا اختارو اختیار ہے، تو اس تارا۔ اب اس تارا میں افتعال کا فا کلمہ سا ہے، تو افتعال کی تا کو سا سے بدلنا جائز ہے اور سا کا سا میں ادغام کرنا، تو ہو جائے گا اس سارا، اس سارا، اور سا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرنا بھی جائز ہے، تو ہو جائے گا اتارا۔ دونوں طرح سے جائز ہے۔ قاعدہ: اگر فائے افتعال سا باشد، اگر افتعال کا فا سا ہو، رواست کے تا سا شود، تو جائز ہے، رواست تو جائز ہے کہ تا سا ہو جائے، تو جائز ہے کہ تا سا ہو جائے۔ پس ادغام یابد، پھر ادغام پالے، پس ادغام یابد پھر ادغام پالے، یعنی ادغام ہو جائے، تو یہ جائز ہے، اور بتایا گیا کہ اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ ادغام یابد، ادغام پالے، جیسے اس سارا،
इसारा। इसमें हाशिए में दिया गया है वबिल अक्स नीज जायज़ است, और इसके बरअक्स भी जायज़ है। यानी सारा बता बदल करदा दरता इदगाम साजंद, यानी सा को ता से बदल कर ता में इदगाम कर दें। वगोयंद और कहें इत्तारा, इत्तारा। वजह सानी अफसह नबूदा, और दूसरी वजह दूसरा तरीक़ा अफसह नहीं था, ज़्यादा फसीह नहीं था। लिहाजा मुसन्निफ़ अज़ां क़त्ए नज़र फरमूदा, लिहाजा मुसन्निफ़ ने उससे क़त्ए नज़र फरमाया। वसीब व गुफ्ता के तरके इदगाम नीज़ दरी सूरत जायज़ است, और सीबवे ने कहा कि तरके इदगाम भी इस सूरत में जायज़ है, लेकिन इदगाम हसन است, लेकिन इदगाम अच्छा है। तो कुल मिला के तमाम उलमाए सर्फ के अक़वाल को जोड़ा जाए तो इसमें 3 सूरतें बन जाएंगी। इफ्तियाल का फ़ा कलिमा सा हो तो इफ्तियाल की ता को सा से बदल दिया जाए, एक सूरत ये हो गई। और इफ्तियाल का फ़ा कलिमा सा हो तो सा को ता करके ता का ता में इदगाम कर दिया जाए, दूसरी सूरत ये हो गई। और तीसरी सूरत या तो बग़ैर इदगाम के रखा जाए दोनों सूरतों में, या इदगाम के साथ कर दिया जाए। तो बल्कि 4 सूरतें हो जाएंगी, 4 सूरतें। बग़ैर इदगाम के भी रखना जायज़ है और इदगाम करना भी। इस सारा और इस सारा 2, इत्तारा और इत्तारा 4। ये सीबवे का है कि तरके इदगाम भी इस सूरत में जायज़ है। इसमें तन्हा इमाम सीबवे हैं, बाकी तमाम कुर्रा और मुहक्किकीन फ़न सर्फ का जुमहूर का यही है कि इदगाम इस सूरत में वाजिब है, इसलिए कि मिसलैन जमा हो गए हैं, मिसलैन। और जो इदगाम के शराइत में से है, इदगाम के शराइत में से कि मुदगम का साकिन होना, तो वो भी यहाँ है, मुदगम साकिन है। इफ्तियाल का फ़ा कलिमा पहले से साकिन ही है, तो इदगाम जो है वो जुमहूर का कहना है कि वाजिब है। कायदा ऐन इफ्तियाल अगर ता वसा वजीम वज़ा वदाल वदाल वसीन वशीन वस्वाद वद्वाद वत्वा वज़्वा बाशद, यहाँ से इफ्तियाल के ऐन से मुताल्लिक़ कायदा बयान किया जाता है। इससे पहले जो 3 कायदे आए वो इफ्तियाल के फ़ा से मुताल्लिक़ थे, यहाँ से इफ्तियाल के ऐन से मुताल्लिक़ कायदा बयान किया जाता है। क्या है कायदा? कायदा ऐन इफ्तियाल, इफ्तियाल का ऐन, ऐन कलिमा अगर ता सा जीम ज़ा दाल ज़ाल सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़्वा हो, तो ये 11 हरूफ हैं। ता सा जीम 3, ज़ा दाल ज़ाल 6, सीन शीन स्वाद 9, द्वाद त्वा ज़्वा 11।
12 ہوئے، تو 12 حروف، تو 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو، جیسا کہ اختصما اور اہتدا میں۔ تو اختصما میں افتعال کا عین کلمہ صاد ہے، اختصا، افتعا، تو عین کلمے کی جگہ صاد آ رہا ہے۔ اور اہتدا میں اہتدا، افتعا، تو اس میں عین کلمے کی جگہ دال آ رہا ہے۔ تو افتعال کے عین کلمے کی جگہ صاد ہو یا دال ہو، اور اس کے علاوہ جو اور باقی 12 حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ تائے افتعال را ہم جن سے عین کردہ، افتعال کی تا کو عین کا ہم جنس کر کے، افتعال کی تا کو عین کا ہم جنس کر کے، یعنی افتعال کے تا کو جو بھی عین کلمہ ہے وہی کر دیا جائے گا۔ اگر عین کلمہ صاد ہے تو افتعال کی تا کو بھی صاد سے بدل دیا جائے گا، اگر عین کلمہ دال ہے تو افتعال کی تا کو بھی دال سے ہی بدل دیا جائے گا۔ افتعال کا عین کلمہ تا، سا، جیم جو بھی ہے، اسی حروف سے افتعال کی تا کو بدل دیا جائے گا۔ پھر 2 حرف ایک جنس کے ہو جائیں گے تو ادغام کیا جائے گا۔ تو افتعال کی تا کو عین کا ہم جنس کر کے حرکتش بما قبل دادا، اس کی حرکت ما قبل کو دے کر، اس کی حرکت ما قبل کو دے کر، کس کی حرکت؟ افتعال کے تا کی حرکت، نہیں افتعال کی نہیں، اختصاما، ہاں تو افتعال کے تا ہی کی، افتعال کے تا کی حرکت ما قبل کو دے کر، ادغام کنند ادغام کر دیں گے، اس کی حرکت یعنی افتعال کی تا کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کر دیں گے۔ اب افتعال کی تا کی حرکت فا کلمے کو چلی گئی تو فا کلمہ متحرک ہو گیا، حمزہ وصل جو افتعال کے شروع میں ہے وہ لایا گیا تھا ابتدا بالساکن محال ہونے کی وجہ سے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی تھی۔ اب جب افتعال کے تا کی حرکت فا کو دے دی اور فا متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، لہٰذا وہ گر جائے گا۔ وہ حمزہ وصل بیفتد، اور حمزہ وصل گر جائے گا، پس خصما و حدہ شود، تو خصما اور حدہ ہو جائے گا، خصما اور حدہ۔ تو خصما کی اصل کیا ہے؟ اختصما، اختصما میں کیا ہوا؟ افتعال کا عین کلمہ صاد ہے تو افتعال کی تا کو عین کا ہم جنس کر دیا گیا، یعنی صاد سے ہی بدل دیا گیا۔ اب ہوا اختصما، اختصما سے تا کی جگہ صاد آ گیا تو ہوا اختصما۔ اب افتعال کا تا جس کو صاد سے بدل دیا گیا اس کی حرکت فا کلمے کو دے دیں گے، یعنی خا کو، تو پہلے صاد کی حرکت خا کو دے دی گئی، اب یہ صاد ساکن رہ گیا لہذا صاد کا صاد میں ادغام ہو گیا۔ اب جب خا متحرک ہوا تو اختصما میں جو حمزہ وصل تھا اس کی ضرورت نہ رہی، لہذا اس کو گرا دیا گیا تو خصما ہو گیا، خصما۔ اسی طرح حدہ، حدہ اصل میں اہتدا تھا تو افتعال کی تا کو دال سے بدل دیا گیا اور پہلے دال کی حرکت ہا کو دے دی گئی، دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا، حمزہ وصل ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے گر گیا تو حدہ ہو گیا۔ و مضارع یخصم و یہدی،
یخصمو و یہدی، اور مضارع یخصمو اور یہدی، تو خصمہ اور حدہ ہو جائے گا، اور مضارع یخصمو اور یہدی ہو جائے گا۔ وکسرہ فا ہم جائز است، اور فا کا کسرہ بھی جائز ہے، یعنی یخصمو اور یہدی کے بجائے یخصمو یہدی، فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ فا اس میں خا اور ہا ہے، یخصمو میں خا ہے، یہدی میں ہا ہے، تو خا اور ہا کا کسرہ بھی جائز ہے، یخصمو اور یہدی۔ چون خصمہ یخصمو خصمہ، چون خصمہ یخصمو ہدہ یہدی، جیسے خصمہ یخصمو اور ہدہ یہدی۔ یہدی یخصمون اور یہدی، یخصمون اور یہدی کے در قرآن مجید آمدہ از ہمی باب است۔ یخصمون اور یہدی جو قرآن مجید میں آئے ہیں اسی باب سے ہیں، باب افتعال سے ہی ہیں یخصمون اور یہدی۔ ودر اسم فاعل ضم فا ہم آمدہ، اور اسم فاعل میں فا کا ضمہ بھی آیا ہے، فا کا ضمہ۔ مخصمن یہ پہلی صورت ہوئی، مخصمن یہ دوسری صورت، فا کا کسرہ بھی جائز ہے، اور مخصمن یہ تیسری صورت، اس میں فاعل میں فا کا ضمہ بھی جائز ہے۔ تو اس میں فاعل میں فا کا ضمہ بھی آیا ہے، مخصمن، مخصمن اور مخصمن، ہر سہ جائز است، تینوں جائز ہیں۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔